صاحب ایک تو یہ بات کہ صرف اپیز کرنے کی کوشش کرنا پی ٹی آئی کے ایک جنرل سینٹیمنٹ کو، اس لیے اب سی ایم کے پی کے کا رویہ یہ ہے. دوسرا، گورنر صاحب نے فیصل کریم کنڈی صاحب نے ایک بار پھر دعوت دے دی ہے گورنر ہاؤس میں سی ایم کے پی کے کو کہ آئیے مل کر کے پی کے حقوق کی بات کرتے ہیں، وفاق کے ساتھ کے پی کے جو رائٹس ہیں ان کو لیتے ہیں. اب آپ کے پاس ایک وفاق کا نمائندہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈز کو لے کر وفاق کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، اور ایک ایسی جماعت کا جس کی بنیاد کے اوپر حکومت کھڑی ہوئی ہے، اس آفر کو ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ دیکھیے، یہ تو ابھی گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے، کیونکہ ٹیکنیکلی میں گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں، تو اٹس ہارڈ فار می ٹو کامنٹ. گورنر اور چیف منسٹر کے درمیان جو الفاظ کی جنگ ہے وہ تو جو ہے وہ سخت ہے، اور شاید اس میں ڈی آئی خان کی پالیٹکس بھی آتی ہے. لیکن میں اپنا پوائنٹ آف ویو ایک دو چیزوں پہ دیتا ہوں. پہلی چیز یہ، میں بلال سے ایگری کرتا ہوں کہ جس طریقے سے زرتاج گل والا معاملہ جو سالو ہوا، یہی بلو پرنٹ ہے. ویسے زیادہ فرق نہیں ہے. اس کا جو بلو پرنٹ ہے اس میں ایک انسان نے ایک غلطی کی، یہاں شاید ایک الیکشن میں ایک غلطی ہوئی، اس کو ماننے کی بات ہے، آگے جانے کی بات ہے، دونوں سائڈز کو ریسٹرینٹ دکھانے کی بات ہے. اگر ایک سائڈ سے ویل ہو ایشو سالو کرنے کی تو دوسرا سائڈ بھی پیچھے ہٹ جائے گا. بالکل یہ فٹ آتا ہے یہاں تو. اور وہاں پہ میں بھی دونوں اپوزیشن اور گورنمنٹ کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے صحیح اسپرٹ میں یہ سالو کیا. پہلی بات. دوسری بات، اگر آپ یہ دیکھ لیں 2024-25 کے بجٹ کا ٹائم آ رہا ہے، ہمارے ویسے ہی وفاق اور صوبوں کے درمیان بجٹ کے روایات جو ہیں وہ غلط ہیں. وفاق تنخواہیں کی لمٹ سیٹ کرتا ہے، صوبے فالو کرتے ہیں. کبھی وفاق اور صوبوں کے درمیان اس پہ مشاورت نہیں ہوتی. وفاق کا ایک فیصلہ جو 100 ارب کا ہوتا ہے وہ صوبوں میں 600-700 ارب کا امپیکٹ کرتا ہے. ڈیفیسٹ آپ کے پاس آئی ایم ایف پروگرام میں پورے پاکستان کا. ٹھیک. تو خیبر پختونخوا کے دو بڑے مسئلے ہیں، جس کو گورنر سالو کرے، چیف منسٹر سالو کرے، فیڈرل گورنمنٹ سالو کرے. میں تو کہتا ہوں کوئی بھی سالو کر لے تاکہ ان کو کریڈٹ چلا جائے. خیبر پختونخوا ایسا نہیں ہے. پہلا مسئلہ، قبائلی اضلاع میں جو 3% پرومس نواز شریف کے ٹائم میں ہوا تھا وہ تو چھوڑ دیں. جو ان کی تنخواہوں کے اخراجات ہیں جو اس سال 116 ارب روپے تھے، 67 ارب روپے دیے گئے. مطلب میرے پشاور کے ٹیکس کے پیسے جو ہے وہ وفاق کی ذمہ داری قبائلی اضلاع میں بھر رہے ہیں. دس از انکانسٹیٹیوشنل، دس از انلیگل. آپ نے 70 سال قبائلی اضلاع کے لوگوں کو اگنور کیا، ابھی بھی آپ کر رہے ہیں. اور دوسری بات جو NHP کی بات ہے، یہ مجھے اس لیے پتا ہے، یہ میں نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ 2022 میں اٹھائی تھی جب ان کی پہلی گورنمنٹ آئی تھی. اس دن سے NHP بند ہوئی ہے، آج تک نہیں ملی. آپ ہی گڈ ول دکھا دینا. اگر علی امین خان آپ کے بقول اتنی غلط باتیں کر رہے ہیں تو آپ خیبر پختونخوا کے لوگوں سے دشمنی نہ کر رہے ہیں، آپ دکھا دیں گڈ ول. اچھا، ایک تو یہ دشمنی والی بات بار بار کہی جا رہی ہے نا کہ وفاق کے پی کے سے اس ٹائم پر سوتیلی ماں، دشمنی، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. مطلب بہت سخت سینٹیمنٹس ہیں ادھر، یا شاید سینٹیمنٹس مجروح ہو رہے ہیں. جس طریقے سے میٹر ریزالو کیا گیا اس طریقے سے who will be the person یا be the party جو کہ پہل کرے گی، کیونکہ وہاں تو اسپیکر صاحب نے سالو کروایا بہت ساری چیزیں. یہاں تو کوئی انٹرمیڈیری نہیں ہے نا. انٹرمیڈیری کسی ٹائم پہ انسٹیٹیوٹ ہوا کرتے تھے، کسی ٹائم پہ سیاستدان ہوا کرتے تھے، وہ دونوں نہیں. دیکھیے بات یہ ہے، دیکھیے پورا پاکستان جو ہے وہ وزیر اعظم کے لیے، ہماری جماعت کے لیے، سب کے لیے برابر ہے. یہ بالکل ایک نان فیکٹر ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں اس لیے کوئی مختلف رویہ ہوگا وفاقی حکومت کا. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ 16 ماہ کی حکومت کے اندر دیکھ لیجئے ہماری کون سی حکومتیں تھیں بلوچستان میں یا سندھ میں جب سیلاب آئے. اوپر بھی مجھے یاد ہے لینڈ سلائڈز یا اس طرح کے کچھ واقعات کے پی میں بھی ہوتے، تو وزیر اعظم نے اسی طرح ہی انسٹرکٹ کیا. انہوں نے جہاں پہ وفاقی سبجیکٹ نہیں بھی تھا وہاں پہ بھی وفاقی وسائل انہوں نے استعمال کیے. تو دیکھیے اس میں تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ہیو اے کامن گراؤنڈ کہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ کسی صوبے کا کوئی حق ہے وہ اس وجہ سے کہیں کوئی روکا جا رہا ہے کہ ایک جماعت کی وہاں پہ حکومت ہے دوسری کی ہے. دوسری بات یہ دیکھیے، جھگڑا صاحب نوز دس کیونکہ وہ خود بھی کافی مرکزی کردار ان کا رہا ہے خیبر پختونخوا حکومت میں پچھلے ٹرم میں، کہ صوبوں اور وفاق کے درمیان دیگر معاملات پہ
टग ऑफ वॉर चलती रहती है अक्सर, मतलब कि एक जमात की भी दो हुकूमतों के दरमियान, क्योंकि ही इज ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट। तो देखिए वो वफाक और सूबों का एक मुकालमा रहता है। कभी देखिए ना, वो तो नेट टाइटल प्रॉफिट्स की बात की, तो मेरे ख्याल से ये इशू तो उस टाइम भी एग्जिस्ट करता था जब इनकी मरकज में और केपी में हुकूमतें थी। मकसद ये कहने का है कि ये चीजें इंस्टीट्यूशनली और स्ट्रक्चरल, एक बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से इनके ऊपर डायलॉग होता है और रिजॉल्व होनी होती हैं। मगर देखिए बिल्कुल इट डजंट हेल्प द मैटर जब अली अमीन गंडापुर साहब उस तरह बातें करना शुरू कर दें जिस तरह वो अभी कर रहे हैं। बिकॉज अभी तो मुझे लग रहा है कि वो बस एक लुडो के बोर्ड उल्टाने वाली बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि वफाकी हुकूमत की कोई खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल हल करने की जो नीयत है या जो कोशिश है उसमें कोई कमी आएगी। मगर आई डोंट थिंक इट हेल्प्स मैटर्स जब एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है वो इस तरह का एक डिस्ट्रक्टिव पाथ अडॉप्ट कर ले। मेरा ख्याल है जिस तरह का रवैया उनका महीने पहले था, जो मुझे कुछ नजर आया था, वो करेंगे तो ओवरऑल हमारे सियासी टेम्परेचर्स में भी बेहतरी रहेगी और साथ साथ ये जो वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान जो मामलात हैं वो भी बेहतर तरीके से